وہ کام تھکن پیدا نہیں کرتا، آزمائش پیدا نہیں کرتا۔ ایک کسی استاد کا خیال یہ ہے کہ دیکھو کتنی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں، کوئی خاص سہولت بھی نہیں دیتے، طالب علم بھی فرما بردار نہیں، فلاں چیز میں بھی مسئلہ ہے، فلاں چیز میں، یہ باتیں کر کر کے انسان اپنے آپ کو تلخ کر لیتا ہے، کوفت میں مبتلا کر لیتا ہے، اسے پڑھنے پڑھانے کا لطف نہیں آتا۔ لیکن اگر اس کا یہ ذہن بن جائے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے، اب اسے جو ذائقہ نصیب ہو، اگرچہ اساتذہ کے ساتھ جو خوبصورت سلوک ہونا چاہیے معاشرے میں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کو بنیاد بنا کے اپنے کام کے اندر انسان کو تلخی نہیں لانی چاہیے۔ آپ جب بھی خیر کا رویہ کسی چیز کے ساتھ بھی اختیار کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو مشکلات تو آتی ہیں۔ اب اس مشکل کو بھی اگر آپ اپنے لیے باعث اجر سمجھ کر وقت گزاریں گے تو وہ چیز نفع دے گی۔ اس لیے ہمارے دین نے ہمیں یہ کہا کہ اللہ سے بھی پیار کرو، رسول اللہ سے بھی پیار کرو۔ محبت کرو گے نا اللہ رسول سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے، حضور سید عالم علیہ السلام سے پیار کرو گے تو دین پہ عمل کرنا خوبصورت ہو جائے گا۔ ایکو ذرا کم کر دیں گے اس کی۔ آپ محسوس کریں گے کہ نماز پڑھنے میں قرار آتا ہے، مسجد جانا سکون والا ہو گیا۔ یہ اللہ کے جتنے بندے تھے نا جنہیں رب رسول سے پیار ہو گیا تھا، 30 جلدوں میں کتابیں لکھ گئے، وہ جو آج لوگوں سے پڑھی نہیں نہ جاتی، یعنی اتنا پڑھنا لوگ مشکل محسوس کرتے ہیں کہ اسے پڑھے کیسے، وہ محبت میں لکھ رہے تھے، لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے، تھکاوٹ بھی کوئی نہیں ہوئی، نیند بھی کوئی نہیں آئی۔ پیار کریں اللہ رسول سے۔ اللہ تعالیٰ نے نا ہمارا جو نبی پاک کے ساتھ رشتہ بیان کیا نا، اس کی حساسیت کو سمجھیں۔ رشتے بندے کے ڈھیر سارے ہوتے ہیں، سارے حساس نہیں ہوتے۔ بڑے سارے لوگ دکھ سناتے ہیں، بندہ روتا نہیں، لیکن کبھی وہ پردیس میں اپنی بیٹی کو ٹیلی فون کرے، جی مجھ سے کچھ کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، میں تصویراں کھچانتے آیا نہیں، اگر فوٹو چاہیے تھی تو فوٹو کھینچ کے بھیج دیتے، کام چل جاتا، نہ میں مووی بنوانے آیا ہوں، تو پھر تو ٹھیک تھا، ایک بندہ بھیج دیتے، مووی بناتے، آپ کو دے دیتا، آرام سے بیٹھے، میں تو بات کرنے کرانے آیا ہوں۔ آپ لوگ سکون سے بیٹھیں، اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، پر چلو میری بات بھی تو سنیں نا آپ حضرات۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مطلب تھوڑی سی چلو اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد۔ اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اللہ تعالیٰ فضل کرے، نہ آپ سے داد چاہیے نہ امداد چاہیے، ہمیں تو فقط بات سنانی ہے، تو چلو وہ تو سن لیں توجہ کے ساتھ۔ تو آپ حضرات غور کریں کہ میری بات پر۔ عزیز بھائی، ہر ایک رشتہ حساس نہیں ہوتا، ہر ایک کی بات پر بندہ پریشان نہیں ہوتا، لیکن بیٹی کی بات آئے تو بڑے بڑے رو پڑتے ہیں، رشتہ حساس ہے نا۔ اماں کی بات آئے تو بڑے بڑے رو پڑتے ہیں، وطن کی دیش کی بات آئے تو بڑے بڑے رو پڑتے ہیں، حساس رشتہ ہے ہمارا نا۔ قرآن پاک نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا وہ حساس ہے۔ کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے۔ اس کی آپ حساسیت دیکھیں نا، یہ جو حضور کے نام پر آنسو آتے ہیں، یہ جو ان کے نام پر مر مٹنے کو جی چاہتا ہے، یہ جو انہی کے تصور میں جینے کو جی چاہتا ہے، انہی کی بات کرنے کو جی چاہتا ہے، انہی کی مالا جپنے کو جی چاہتا ہے، انہی کے تذکروں میں مر جانے کو جی چاہتا ہے، یہ جو جی چاہتا ہے نا کہ قبر میں بھی گئے ہیں تو مدینے والے آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اور حشر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں بھی تجھے دیکھنے آئے ہوئے۔
میدان محشر میں بھی وہاں وہ کسی نے کہا تھا نا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے، ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور سارے محشر کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ تو حضور کے ساتھ رشتہ حساس ہے، امت کی تڑپ، امت کا پیار، ہمیں نا اس رشتے کو حساس کرنا چاہیے، اس کی حساسیت کو سمجھنا۔ حضور بھی امت کے ساتھ جو رشتہ رکھتے ہیں وہ حساس رکھتے ہیں۔ آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی کتب احادیث میں، میرا اور آپ کا کسی کام کو جی چاہتا ہے نا، جی چاہتا ہے تو پھر وہ کام ہم چھوڑتے نہیں، جی دو چاہتا ہے۔ کسی کام کو دل کر رہا ہے تو پھر لوگ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ جو دل کرتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اور آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی، حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا میں ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، تمہیں تکلیف ہوگی لہذا میں یہ نہیں کرتا۔ فرمایا دل کرتا تھا امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں۔ معنی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں دل کرتا تھا پر میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی اللہ کی نماز، لیکن کریم فرماتے ہیں کہ پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی کمزور کی آواز آ جاتی ہے تو میں رب کی نماز مختصر کر دیتا ہوں، امت کا خیال کرتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کے لیے منبر بچھائے گا، یہاں جن لوگوں کی سیٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کو سیٹ کے بغیر بیٹھنا پڑ جائے وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ وی آئی پی مہمانوں کو اسٹیج پہ نہ بٹھائیں تو ہو سکتا ہے شکوہ شروع ہو جائے کہ جناب دیکھو نا جی آپ نے تو عزت ہی نہیں دی۔ جب کسی کی کرسی بچھی ہو تو وہ کچھ چھوڑتا ہے؟ بلکہ لوگ تو کرسی پہ اپنا تھیلا رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں میری کوئی کرسی چھین نہ لے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت میں نور کے ممبر بچھے ہوں گے، ہر نبی ممبر پہ ہوگا، لیکن یہ لفظ سنو گے تو مچل جاؤ گے۔ حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ جب نبیوں کے لیے نور کے ممبر بچھے تو آپ کا کیوں خالی ہے؟ رشتہ حساس ہے نا۔ تو حضور فرمانے لگے سب نبی ممبروں پہ بیٹھیں گے اور میں سجدے میں گر کے کہوں گا یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ معاف فرما دے میری امت کو۔ معنی کیا ہے؟ اس موقع پر بھی یہ دیکھیں، آپ بات کو سمجھیں، کچھ رشتوں میں حساسیت ہے، امت کے ساتھ حضور کا رشتہ حساس ہے۔ اسی طرح پھر غلام بھی حضور کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں وہ حساسیت والا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر کے آئے، یا رسول اللہ ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے۔ تو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد صحابہ موجود تھے، جناب صدیق اکبر اپنے مزاج کے لحاظ سے، طبیعت کے لحاظ سے نرم دل آدمی تھے۔ ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے، لوگ پریشان ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بلائیے، جناب صدیق اکبر کو بلایا گیا، سامنے کھڑے ہیں، گردن جھکائی ہے۔ فرمایا ابو بکر یہ تم نے کیا کیا؟ لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تم نے والد کو تھپڑ مارا ہے۔ چپ ہے جناب صدیق، گردن مبارک جھکائی ہوئی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ابو بکر آپ نے والد کو مارا ہے، یہ کیا کیا؟ تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا باپ مجھے خنجر سے کاٹ بھی دیتا تو میں اف نہ کرتا، پر آج اس نے آپ کے بارے میں بات کی ہے۔ یا رسول اللہ یہ شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، تلوار نہیں تھی میرے ہاتھ، آپ کے بارے میں بات کرتی۔ یہ رشتہ حساس ہے، اس کی نوعیت کو سمجھے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں ختم نبوت کے معاملے میں قادیانیوں سے اتنی نفرت کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ ایسے بدبخت ہیں، وہ ایسے ظالم ہیں کہ حضور کا کلمہ پڑھنے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر حضور کو آخری نبی نہیں مانتے۔ اس لیے ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں شدت ہے، ان بے ایمانوں کے بارے میں، کہ وہ اس اتنا بڑا ارتداد کرتے ہیں کہ بظاہر لبادہ بھی ہوتے ہیں ظالم، اگرچہ پرلے درجے کے کافر ہیں۔ میرے بھائی اس رشتے میں شدت دیکھو،
جب یہ رشتے حضور کے ساتھ غلامی کا رشتہ حساس والا ہوتا ہے نا، پیار والا، یعنی صحابہ زیادہ بحث نہیں کرتے تھے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ ایک جگہ پہ گیا، ایک درزی نے حضور کی دعوت پکائی ہوئی تھی. ایک تو یہ ہے نا کسی کو کسی چیز کی فضیلت بتائی جائے، عظمت بتائی جائے، فوائد بتائے جائیں، اس کو قائل کیا جائے کہ یہ چیز کھا، ایسا کچھ نہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں صرف حضور کے ساتھ گیا، ایک درزی نے دعوت پکائی تھی تو وہاں کدو گوشت پکا ہوا تھا. کہتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے، کدو شریف بیچ میں سے الگ کر کر کے حضور کھا رہے ہیں. سوال جواب نہیں کیا، بس کرتے دیکھا. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. فرماتے بس کھاتے دیکھا تھا. وہ دن اور آج کا دن جناب انس بن مالک فرماتے ہیں ہمیں بھی کدو سب سے زیادہ پیارا لگنے لگ گیا. رشتے میں حساسیت. بس پتہ ہوا کیا ہے، یا حسین حفصہ اللہ آپ کو جزا دے، صحت بھی دے. حفصہ بڑے دیوانے ہیں جی ماشاءاللہ. آپ لوگ غور فرمائے عزیز بھائی، ہوا یہ ہے کہ امت نے نا یہ حساسیت رکھ لیا جلسوں محفلوں میں. اللہ کا فضل ہے ہر جگہ ہی ہے، لیکن ہمیں نا اس حساسیت کو اپنے نجی اور ذاتی معاملات میں بھی تو لانا چاہیے نا. ایک طرف برادری کی بات ہو، دوسری طرف حضور کے دین کی بات ہو. تے مہندی والے دن برادری دی مننی ہے یا حضور دے دین دی مننی ہے؟ چھیتی بولی دا نا، اتنا ٹائم تے نہیں نا لائی دا. کس کی ماننی ہے؟ تو نہیں کسی کی سمجھ میں آتا تو نہ اسے کہو یار ہمارا رشتہ بڑا حساس ہے. ہم دیکھو نا بچے کی شادی ہوتی ہے تو دن طے ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہو یار بات سنو، پھپھو کے بغیر نہیں کام چلے گا، پھپھی ناراض ہے، خوشیاں دوبالا کرنی ہے، جاؤ پھپھو کو منا کے لاؤ. سارے جاتے ہیں نا منانے کے لیے. چاچا ناراض ہو تو سارے جاتے ہیں نا. لو میں دعا منگنی تو آمین آکھنی. اللہ کرے کوئی ایک برادری دا سیانا دنہ تے بھی بولے اوے باجے نہ بجایا جی اللہ ناراض ہو جائے گا، آمین تے آکھو. اللہ کرے ایک حاجی نمازی صوفی درویش کمیٹی مسجد دی کمیٹی دا بندہ میلاد دی کمیٹی دا رکن کوئی ایک کدہ وچوں بول پوے، آکھو بھئی کوئی بندہ بیبیاں دی مووی نہ بنائیو، کوئی عورتوں کی تصویریں نہ کھینچنا، اس لیے کہ ہم نے اللہ رسول کو ناراض نہیں کرنا شادی پہ. سارے جو راضی کر لیے ہم نے، تو یہ نہ ہو رب رسول ناراض ہو جائے. وہ کسی ایک کو تو بولنا چاہیے نا. لیکن کیا حساس رشتہ ہے ہمارا. دیکھو نا اللہ کا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہتی ہے داڑھی رکھ. یہ کہتا ہے مینوں فلانے نے آکھیا جے تیرا ٹائم نہیں. اور بھئی تیرا حساس رشتہ تو حضور کے ساتھ ہے، ادھر ادھر تو کیوں دیکھتا ہے؟ صحابہ کی غلامی نبی پاک، اس لیے انہوں نے مزیدار زندگی گزاری، مزیدار. ادھر ادھر دیکھا ہی نہیں. جو کریم نے فرما دیا، جب کریم نے فرما دیا، جس حال میں فرما دیا، انہوں نے زندگیاں گزار دی، لگا دی. ان کے سینوں میں حضور کا پیار تھا تو وہ رچا ہوا تھا. ہم نا نعروں والی محبت کرتے ہیں. کبھی اس محبت کا رنگ اصلی ہو جائے نا، یعنی جتنے ذوق سے محفلوں میں نعرے ہوتے ہیں، آنسو ہوتے ہیں. دیکھو نا گھر میں کبھی بیٹھے 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 آرام کرتے رات کو باپ جو رو پڑے، بچے اٹھ کے آ گئے، اماں جی ابا جی نو کی گل ہے؟ اماں کے پتر جاؤ تھوڑے والی گل نہیں. او ابا اماں جی دسو کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے تے اسی مداوا کہ اماں کے پتر تمہارے والی بات نہیں، جاؤ. بچوں نے اصرار کر کے کہا کہ ہمارا ابا سیانا بیانا بندہ ہے، ہم نے کبھی اس طرح روتے نہیں دیکھا. کیوں رو رہا ہے والد؟ تو پھر ماں بھی روئے اور رو کے کہ پتر تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آتا ہے. اب جو اثر ہوگا نا بچے پہ، اب وہ جو گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے، میں نے ایک دفعہ نا جمعہ پڑھایا، دیکھیں بڑی بڑی خوبصورت باتیں ادیبوں نے لکھی، شاعروں نے بڑا بڑا عمدہ کلام کیا، خطباء نے بڑی بڑی اعلیٰ باتیں کی، بڑا کچھ ہوا. لیکن سادے بندے بھی کبھی کبھی مزہ دیتے ہیں. سادے بندے بھی
میں جمعے کی نماز میں مدینہ شریف کے فضائل بیان کر رہا تھا خطبہ جمعہ میں. نماز مکمل ہوئی تو ہماری مسجد میں بیسمنٹ ہے. ایک صاحب کہنے لگے 2 منٹ کو علیحدگی میں بات کرنی تھی, بات تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں ان کے ساتھ چلا گیا تو میرا ہاتھ پکڑے اور بات کرنے سے پہلے کھل کے روئے, بات ہی نہ ہو نوجوان سے. میں نے اسے کہا یار بیلیا کی پریشانی گل دس. کہنے لگا پیر صاحب ایک مسئلہ پوچھنا سی. میں کہ یار حوصلہ کر, مسئلہ پوچھ. اس نے 2-4 دفعہ جب رو کے کہا نا, میں نے تسلی دی. کو 10 منٹ لگ گئے. میں نے کہا ہوا کیا ہے, کون سا ایسا مسئلہ پریشانی والا ہے. مینوں آکھن لگا پیر صاحب دسو دھارے پیسے لے کے عمرے تے ٹر جائیدا ہے, ادھار چک کے عمرہ ہو جاندہ ہے. جب اس نے یہ بات کی تو وہ تو رو ہی رہا تھا, میں بھی رو ہی پڑا. میں نے کہا یار قربان جاؤں, مطلب تیرا جو انداز ہے نا یہ تو کہیں اور نکل گئی ہے بات. پھر اللہ نے کچھ سبب لگایا, اسباب پیدا ہو گئے, بندہ چلا گیا, بات یاد رہ گئی. اپنے دلوں میں محبت کے عملی جذبات, جناب فلانا کدھر ہے, ادھر موبائل دیکھ رہا ہے. فلانا کدھر ہے, وہ جی فلانی جگہ روٹی کھا رہا ہے. فلاں آدمی کدھر ہے, فلان جگہ گپ شپ کر رہا ہے. کاش کانوں میں آواز ٹکرائے, او فلاں صاحب کدھر ہے, کہتے نہیں نہیں وہ نہیں مل سکتے. بھئی کام تھا, ہے کدھر, وہ کہیں وہ کونے میں بیٹھ کے مدینے والے پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے. یہ آواز بھی تو آنی چاہیے نا, یہ بھی تو کہیں سے نکلنی چاہیے. اس کے لیے بھی تو ہمیں ٹائم سیٹ کرنا چاہیے نا, کچھ اوقات طے کرنے چاہیے نا. صحابہ کا حضور سے پیار, امت کا نبی پاک سے پیار, حضور کے ساتھ وابستگی, قلبی تعلق, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کے دلوں میں ادب کے, احترام کے جذبات, ان کی کیفیات حضور کے لیے. ایک تو یہ کہ نبی پاک سے پیار کریں, اس کا عملی اظہار یہ کہ درود و سلام ہو, سنت شریعت پر عمل ہو, ہر چیز سے بڑھ کر حضور کی بات کی اہمیت ہو. اور 2-3 باتیں اور عرض کر کے بات سمیٹتا ہوں. کسی بندے سے محبت ہو نا تو محبت کے کچھ ثمرات بھی ہوتے ہیں. اگر حضور سے پیار ہو نا تو پھر حضور کے ہر صحابی سے بھی پیار ہوگا. اگر حضور سے پیار ہو تو اہل بیت نبوت سے بھی پیار ہوگا. اگر حضور سے پیار ہو تو نبی پاک کی ازواج پاک سے بھی پیار ہوگا. جو قرآن حضور پہ آیا اس سے بھی پیار ہوگا. تعلیمات دین سے بھی محبت ہوگی. اور اگر حضور سے پیار ہوگا نا تو پھر حضور کی امت سے بھی پیار ہوگا. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سیلاب والوں کو شام کی روٹی نہ ملے اور دوسری طرف لوگ بڑے بہترین ہوٹلوں میں روٹی کھا رہے ہیں. یہ ہوگا نہیں. کیوں؟ حضور نے فرمایا میری امت ایک جسم کی طرح ہے, ایک جسم کی طرح. جس طرح ایک جسم کا ایک عضو تکلیف میں ہو تو سب پریشان نہیں ہو جاتا جسم. دیکھیں نا, آپ کے پیر کی انگلی کو, چلے ہاتھ کی انگلی کو تکلیف ہو, یہاں زخم ہو گیا, اب یہ جسم کا حصہ ہے نا, تو کبھی دماغ نے کہا دفع کرو انگلی کا مسئلہ, میرا تو نہیں نا. اس نے کبھی کہا, یہاں دماغ کہتا ہو کہ میں تو اتنے پیسے زیادہ لوں گا چونکہ سلاب جو آیا ہے. انگلی کو تکلیف ہو تو دماغ محنت کرتا ہے, تو یہ کیسے ٹھیک ہوگی, پلان کرتا ہے. زبان بولتی ہے, کسی ڈاکٹر کا ٹائم لیتی ہے, پیر چل کے جاتے ہیں. انگلی کو تکلیف ہے, ڈاکٹر نے پرہیز بتا دی. اب پیٹ یہ نہیں کہتا کہ دوا کرو انگلی کا مسئلہ ہے, میں کیوں پرہیز کروں, میں تو کھاؤں پیوں گا. وہ ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے جو ڈاکٹر منع کرتا ہے, چونکہ جسم کا حصہ ہے. یاد رکھنا حضور نے فرمایا میری ساری امت ایک جسم کی طرح ہے. ایک کو تکلیف ہو تو سارے پریشان ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بندہ سیلاب میں تکلیف میں ہے, دوسرا کہتا ہے میں نے چیزیں مہنگی کرنی ہے. ایک تکلیف میں ہے, دوسرا کہتا ہے میں نے موج کرنی ہے. حضور کی امت سے پیار, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے پیار, حضور کے دین سے پیار, یہ مدارس دینیہ سے پیار, طلباء سے پیار. ہم لوگوں نے نا پیچھے کر دیا طلباء کو. وہ کیا بات ہے اسکول والے بچوں کی, کیسے وہ جناب تیار شیار ہو کے, کیسے ان کی فیسیں. اور یہ بچے, میں تو خیر اپنے مدرسے سے بچیاں نو ختم تے نہیں کردا, اور نہ میں یہ کام کرتا ہوں کہ جی وہ دیکھ سچ ویاہ سی تے وہ ود گئی ہے تے ہن تسی منگا لو. ایک نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ وہ جی دیکھاں 2 ود گئیاں نے, برات آئی سی تسی سد لو. میں کہ تو سانو کی سمجھنا, تو
ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਖਾ ਵੀ ਜੜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ लगे किसी और दे नाल? तूने हमें क्या समझा? बची रोटी खाते? ये रसूलुल्लाह के दीन के नौकर हैं। ये तो दुनिया की वो वाहिद कौम है कि सनद और डिग्री तो कब जाके मिलेगी? 8-10 साल के बाद। ये पहले दिन जब घर से निकलते हैं, पहले दिन तो हुजूर फरमाते हैं रब के फरिश्ते इनके पैरों के नीचे पर बिछा देते हैं आके। तो मैं अक्सर उलमा और तलबा से भी कहता हूँ कमजोर कमजोर ना नजर आया करो, ऐसे किसी एहसास का शिकार ना हुआ करो। तुम तो वो लोग हो जिनकी शानें अल्लाह रसूल ने बताई है। ऐसे परेशान होना, पीछे पीछे हटना और जरा सिर्फ किसी का रूप देख के परेशान हो जाना, इससे बाहर आए, किसी एहसास का शिकार ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, नबी पाक की गुलामी, हुजूर का प्यार। मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो मुसलमानों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत होती है ना, ये ईमान को मजेदार कर देती है, ये लुत्फ देती है जिंदगी का। मैंने आपको कहा है कि अगर इंसान कोई काम मोहब्बत से करे तो काम सौखा भी हो जाता है, मजेदार भी हो जाता है। देखो ना, आपने एक साहब को बुला लिया, कहा जनाब फैसलाबाद तकरीर करानी है या नात पढ़ानी है। अब वो अल्लाह माफ करे बंदा है फीसों वाला, ये पहले तय करता है, गल होगी फैसलाबाद दी, अब वो तय हो गया 30,000, तो तुसा उन्होंने आख्या भी ये कितने किलोमीटर है जी फैसलाबाद से? है ये तो बहुत ही है, थोड़ा कट कर लो, चलो ये तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये तो फिर उन्हें डबल कर लेने थे। चलो मैं कोई मिसाल देने लगा था, चले उसको फैसलाबाद बताया आपने, बाद में आपने कहा कि 70 किलोमीटर या 50 आगे जाना है, उस आख्या जी मैं फिर 10 और लेना जी। आपने दे दिया, अब जलसा रखा हुआ था, वो अगर अड़ गया वहां आके फैसलाबाद तो दे दिए पैसे आपने। लेकिन मैं सही कहता हूं, ना उसे बात करने का मजा आएगा ना आपको सुनने का आएगा, उसे भी नहीं आएगा, क्योंकि दिहाड़ी और चीज का नाम है, दीनदारी और चीज का नाम है, इन दोनों में फर्क है। उसे भी लुत्फ नहीं आएगा। नात खाने का मैंने 40 लेना है, फैसलाबाद का तय किया था, आप कह रहे हैं आगे जाना है तो उनमें 50 लेना है, दे दिया आपने। महफिल तो नहीं खराब करनी थी, लेकिन ना उसे मजा आया ना आपको मजा आया। लेकिन एक बंदे का जज्बा है, एक का शौक है, वो कहता है अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू व रसूल, देखो ना कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजू व रसूल। वो उसका ये ज़ौक है। आपने कहा था फैसलाबाद, फिर कहा नहीं 50-60 किलोमीटर आगे जाना है, उन्हें कहा कोई गल नहीं, ये जिथों जिथों गड्डी लंघेगी मेरे ईमानदार होने की जगह गवाही देगी। ये तो मजा है। आप जब हुजूर से प्यार करते हैं, आप यकीन करें प्यार करते हैं जब हुजूर से, एक सादी बात अर्ज करता हूं, जब प्यार किसी शय से हो जाए तो काम आसान हो जाता है। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, फरमाया 3 काम करो तुम्हें ईमानदार होने का मजा आएगा। 3 काम करो। या रसूलल्लाह कौन से? फरमाया एक तो हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करना। ये हमारे यहाँ दावा होता है, इसकी हकीकत भी समझनी चाहिए। हजरत उमर दलेर बंदे थे ना, सच बोलते थे, तो उन्होंने सीधे आके कहा था या रसूलल्लाह आप हर चीज से ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझे अपनी जान आपसे ज्यादा प्यारी है। हाँ, ये तजर्बा करना चाहिए, पैसे सामने रख के तजर्बा करना चाहिए कि पैसे ज्यादा प्यारे हैं कि नबी पाक। क्या मैं ये कुर्बान करने पड़े सारे तो कुर्बान कर सकता हूँ? बच्चे ज्यादा प्यारे हैं कि नबी पाक? ये कभी सोचना चाहिए। अगरचे उम्मत को ज्यादा हुजूर ही प्यारे, लेकिन अपने मज़ाहर पर गौर करना चाहिए। हजरत उमर ने सीधी बात की, का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आप अपनी जान से ज्यादा हुजूर प्यारे होने चाहिए, लेकिन लगता है कि ऐसा नहीं। तो हुजूर ने भी फौरन ही फतवा दिया, फरमाया उमर फिर अभी ईमान नहीं मुकम्मल हुआ। फौरन, और साथ नबी पाक ने उनके सीने पे हाथ भी फेरा, हजरत उमर फौरन ही बोल पड़े, का या रसूलल्लाह करम हो गया है, बात बन गई, आप हुक्म करें मैं जान भी कुर्बान करने को तैयार। पहले सुने जी, अगर आपके दिल में हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार है तो फिर जरा बंदे को मोमिन होने का मजा आएगा। दूसरा, हुजूर ने फरमाया अगर चाहते हो ना ईमानदार होने का मजा है तो जिससे भी प्यार करो अल्लाह रसूल के लिए ही करो।
یہ ذاتی لالچ، یہ دنیاوی معاملات، یہ آنا جانا، اس کو چھوڑ دو. ویسے بھی نا یار بندہ دنیا دار ہو جاتا ہے، کسی بندے سے بھی مال دولت کا رشتہ نہ بناؤ، اور یہ مت سمجھنا کہ آپ اس کے ساتھ لالچی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوگا. میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں آج کل کوئی کسی کو شیشے میں اتارنے کی کوشش نہ کرے. بندے بڑے تیز ہیں، آپ شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا شیشی میں اتار لیتا ہے، وہ زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے. اس لیے کبھی کسی بندے کو تیزی دکھانے کی کوشش نہ کرے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جن سے انسان کا وقار ختم ہو، مخلص ہو جائے. کوئی افطاریاں، کوئی دینداریاں دنیا کے لیے نہ کرے، قطعاً نہ کرے. مخلص ہو جائے، مخلص ہو کے زندگی گزارو، جگہ جگہ مخلص لوگ مل جائیں گے. ہمت کرو، اخلاص پیدا کرو. مومن جب بھی ہوتا ہے وہ رب رسول والا ہوتا ہے. اس کے یار دیکھو نا، میں اکثر کہتا ہوں ایک بندہ 70 کلومیٹر 700 کلومیٹر سفر کر کے آیا پاکستان کے آخری کونے سے کہ میں پیر صاحب سے ملنے جا رہا ہوں، اللہ کا ولی سمجھ کے. اس کی کتنی بڑی سوچ ہے. لیکن وہ اتنے 100 کلومیٹر طے کر کے آیا. پیر صاحب کی سوچ اگر 2-4 ہزار کی ہو تو اس نے گرا نہیں دیا اپنے آپ کو، اس نے تباہی نہیں کر دی، حد نہیں کر دی. ایک بندہ کسی کو سمجھتا ہے یہ حضور کے ممبر میں بیٹھا ہے، وہ کتنا بڑا درجہ دے رہا ہے، اور اس کا لالچ 20-25 ہزار کا ہو تو تباہی نہیں اتر گئی. اپنی زندگی میں اپنے آپ کو چھوٹا نہ کرے کبھی بھی، بڑی بڑی باتیں کرے. میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ میں نے ٹائم دیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے پہلے دنیا سے لے جائے جس دن ہم لوگوں سے پہلے یہ کہیں کہ اتنے پیسے رکھو تو مانگے، دعا مانگی ہے یا اللہ اس سے پہلے لے جانا اس سے پہلے. تو ایک صاحب آ گئے، میں نے کسی غریب آدمی سے وعدہ کیا تھا، کہنے لگا اتنے رہن دو میرے نال چلو. وہ میں نے کہا یار سادے سے بندے ہیں، ٹائم ہو تو آ جاتے ہیں ورنہ معذرت کر لیتے ہیں. کہنے لگا میں تمہیں خوش کر دیا گا. یہ بھی بڑی مصیبت ہے. میں کہا چل پھر کر خوش. کہندا کنے کو چاہیے نے؟ میں کہا کوئی 2-3. کہنے جی یہ تو بہت اچھا ہو گیا. میں کہا وکنا ہے تو پھر بندہ چاج نہ وکے. انہیں کی بیماری ہوئی 25-30 ہزار تھے. حد ہو گئی ہے ظلم کی. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. یعنی اگر مذہبی سٹیج پہ بھی بولیاں لگتی ہوں، دیکھو نا غوث پاک کی محفل میں لوگ آتے تھے تو حضرت شیخ یحییٰ کہتے ہیں کہ ہم بندے گنتے تھے، آج توبہ کتنوں نے کی، کتنے بندے آج تائب ہو گئے، نمازی ہو گئے، عبادت بندے گنتے تھے. ساڑیاں تھے 3-4 بندے نال بائے ہوندے نوٹ گنن لے، پرچیاں دیں لے. کیا مذاق ہے. اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ نے تباہی اتار دی اپنی. اور یہ آنے والے کا مسئلہ نہیں، بلانے والے کا مسئلہ ہے. کہندے جی او جی تسی 10 بجے آؤ، بندے زیادہ ہوندے نے، مغرب تو بعد کون ہوندا ہے؟ اے تکو نا جی کو تھاں رہ گئی مگر اے سارے مغرب تو بعد آئے نہیں. ارے میں گساروں سویرے سویرے خراباد کے گرد پھیرے بپھیرے، اور کبھی اس طرف بھی گزر کر کے دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. یہ کیا بات ہوئی کہ جناب وہ اس وقت نہیں ہوتا تو اس وقت ٹائم پہ جلسہ ہو، ٹائم پہ فجر کی نماز ہو، ہر چیز وقت پہ فارغ ہو. تبلیغ ہوتی ہے، اس کو کبھی بھی دوسرا رنگ نہیں دینا چاہیے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا مزہ آئے مومن ہونے کا مزہ، تو پھر ڈائریکٹ کسی سے رشتہ ہی نہ بناؤ. جس سے بھی بناؤ اللہ رسول کے لیے ہی بناؤ. پھر سیدھا بنانے کی ضرورت کیا؟ جس سے بھی پیار کرو رب رسول کے لیے کرو. اور آپ یہ ایک ہفتہ میرے کہنے پہ کر کے دیکھیں، زندگی مزیدار ہو جائے گی. یہ رشتہ داروں کے شکوے، پڑوسیوں کے شکوے، یاروں کے شکوے سارے دور ہو جائیں گے. کیونکہ بندہ بندے راضی کر ہی نہیں رہا، وہ تو اللہ کو راضی کر رہا ہے. مسئلہ ہی ٹھیک ہو جائے گا، لائن ہی سیدھی ہو جائے گی. اور تیسرا حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا مومن ہونے کا مزہ آئے تو اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے. خوب پیار کرے حضور سے، خوب. اور قلبی وابستگی. 1-2 باتیں کرنی اور بات ختم کرتا ہوں. ایک تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کچھ نہیں نہ کر سکتے تو سیلاب والوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. میں فوراً چلا گیا تھا جب سیلاب آیا تھا، میں خود چلا گیا. میں کوئی بہت تگڑا آدمی نہیں ہوں، ہم بڑی مشکلات میں مدرسے چلاتے ہیں، ہمارے لیے بڑے حالات اور ہیں. لیکن میں پہنچا، میں نے وہاں اگر درجنوں، بیسیوں، سینکڑوں بچے دیکھے تو چند کے پیروں میں جوتے دیکھے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ جی بھاگتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. تو کس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ روٹی کے پیچھے.
रोटी दा दुख ना पूछो, रोटी बंदा खा जाती जे। एक तो थोड़ा दर्द पैदा करे उम्मत का। चले महंगे मोबाइल इस दफा ना खरीदना, महंगी गाड़ियां ना लेना, सस्ती पे सफर कर लेना, इजाफी खर्चे छोड़ देना, जिनके घर उजड़ गए उनके लिए कोई बंदोबस्त हो जाए। तीसरी बात ये करनी है आपकी तवज्जो, दूसरी बात ये करनी है, तवज्जो है आप दोस्तों की, तवज्जो है मेरी बात पर आप हजरात। हमें ना अमलन जरा थोड़ा सा शरीयत की तरफ आना चाहिए। कभी कभी बड़ा दुख हो जाता है, तकलीफ बड़ी बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि हमें हर शय का लिहाज है, हर बंदे का लिहाज है, हर बंदे का फलाना ना बिगड़ जाए, फलाना ना बिगड़ जाए, फलाना ना बिगड़ जाए, ओ बिगड़ जाए सारी दुनिया, बस अल्लाह रसूल की नजर ना इधर उधर हो जाए। थोड़ा सा ना शरीयत का पास, शरीयत का लिहाज, आदाब जिंदगी में हुजूर की मुबारक सुन्नत, और उससे मुराद सिर्फ पगड़ी दाढ़ी इमामा नहीं, दीन ज़ाहिरी उलिये का नाम नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इमामे वाला हूँ, दाढ़ी वाला हूँ, कोशिश करता हूँ सुन्नत के मुताबिक रहूं, लेकिन हुजूर की जो अदा सबसे पहले मशहूर हुई थी ना दुनिया में, वो तो सादक और अमीन होना है कि हुजूर सच बोलते, ध्यानदारी की बात करते, आपका लहजा, लेन देन, उठना बैठना, लोगों से ताल्लुकात, उसमें ध्यानदारी लाओ, बातें थोड़ी करो पर जितनी करो सच्ची करो। हुजूर की जो पहली अदा है वो तो सादक और अमीन होना है, जिंदगी में खरी। मैं ना अपने उस्तादों को मैंने देखा, वो ईद की नमाज का ऐलान करते थे, पता किस तरह, ये नहीं कहते थे, छोटी ईद थी एक दफा तो हमने उस्ताद साहब के पीछे नमाज जुमा पढ़ा तो फरमाने लगे भाई 9 बजे आ जाना सारे, मुनासिब वक्त पे जमात खड़ी कर देंगे। तो मैंने कहा उस्ताद जी ये क्या ऐलान हुआ? कहने लगे यार मस्जिद में बैठा हूँ, अगर मैंने कहा 9 बजे करनी है तो 9:01 भी तो हो सकता है ना। अल्लाह वाले मोहतात रहते हैं, ऐसा कोई लफ्ज नहीं अदा करते जिससे कि वो पूरे ना उतर सके। हमेशा हजरत उमर फारूक के सामने एक बंदे ने किसी की बड़ी तारीफें की थी तो हजरत उमर फरमाने लगे तू उसका पड़ोसी है? कहा नहीं। फरमाया तूने कभी पैसों का लेन देन किया है? कहा हुजूर नहीं। तो फरमाने लगे कभी उसके साथ सफर किया है? फरमाया नहीं। तो ये इमाम गजाली ने हजरत उमर के लफ्ज लिखे, जनाब फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे फिर निरी नमाजें दे के उसकी गवाहियां ना दे। हाँ और भी चीजें अपनी जिंदगी में लेन देन के मामलात, आप यकीन करें कभी कभी बड़ी तकलीफ होती है, लेबल और है और पीछे दिखाने की चीज और है और देने की। क्या ख्याल है आपका? करप्ट सिर्फ सियासतदान और करोड़पति लोग ही हैं, करियाने वाला पूरा तोलता है, पूरा तोलता है। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग आए, का हुजूर बारिश नहीं होती, तो आप फरमाने लगे ये मेरे आस्ताने के सामने, मस्जिद मदरसे के सामने जो करियाने वाला है इससे दुआ कराओ बारिश हो जाएगी। अब वो सारे जानते हैं, बशीर को, यूसुफ को, अब्दुल रशीद को, महल्लेदारों को सारे जानते हैं ना, तो महल्लेदारों को अपना मनाना काम भी बड़ा औखा है। अब ये बड़ा मुश्किल काम होता है, करीब रहने वाले को मान जाए कि हजरत साहब ये तो वो हमारा अपना है, ये इससे दुआ कराए, पर मैं कराओ। पुराने लोग अल्लाह वालों के सामने बहसे नहीं करते थे, चले गए, जाके उसे कहा दुआ कर दो, कहने लगा यार दुआ हजरत साहब से कराओ, कहने लगे हजरत साहब ने भेजा है। उसने कहा ठीक है, अगर हजरत साहब ने भेजा तो हाथ उठा दिए, कहा या अल्लाह तेरे बंदे आए हैं, कहते हैं तेरे बंदे ने भेजा है, तो करीम में कहत बड़ा है, दे देना बारिश। अभी दुआ पूरी नहीं हुई थी, रब करीम ने बारिश अता कर दी। कुछ लोग तो घरों को चले गए, जो अहले दिल थे वो हजरत मारूफ करखी के पास आए, आके कहने लगे बाबा ये कोई अलग से आके रात को तहज्जुद पढ़ता है? आप फरमाने लगे नहीं, उतनी पढ़ता है नमाजें जितनी तुम पढ़ते हो। कहा हुजूर फिर इतनी कबूलियत कि वो दुआ मांगे और माली खाली ना लौटाए? तो हजरत मारूफ करखी फरमाने लगे 35 साल हो गए मेरे सामने दुकान करता है, सौदा पूरा तोलता है, गाहकों से सच बोलता है, इसने कभी किसी को लूटने की कोशिश नहीं की। जो 35 साल रब से डर के उसकी फर्मा बरदारी करे, जो 35 साल अल्लाह की माने, वो जब हाथ उठाए तो रब भी मान जाया करता है। तो मेरे अजीज हुजूर से मोहब्बत का जो देखिए पहली अदा हुजूर की सादक और अमीन होना। जवानों आज इस महफिल में एक सबक लेके जाना है, झूठ नहीं बोलना यार। हमने
کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم سچے لوگ ہیں اس لیے کہ سچے دین اور سچے رسول کے ماننے والے ہیں. ہم نے بددیانتیاں نہیں کرنی. ہم نے تھوڑی روٹی کھانی ہے لیکن وقار سے جینا ہے, عزت سے جینا ہے. میں نے کبھی کسی کے ساتھ فوٹو نہیں کھنچائی, ایک موچی کے ساتھ کھنچوائی ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے ساری زندگی اس شخص نے محنت کر کے روزی کمائی. ریڑھی والے کے ساتھ بھی تصویر کھنچاؤ, محنت کرتا ہے. پجاروں والے کے تو پیسے ہو سکتا ہے کرپشن کے ہوں. محنت کشوں کے ساتھ بیٹھو, سچ بولو, اپنی زندگی میں صداقت لاؤ. مومن جب بھی پہچانا گیا ہے اپنے کردار سے پہچانا گیا ہے. ہم باتوں کے زور پر لوگوں کو قریب کرنا چاہتے ہیں, کہانیاں سنا کے نیڑے کرنا چاہتے ہیں. نہ, کردار, عزم, ہمت, سچائی, دیانتداری, خودداری. حضور نے فرمایا سب سے پیاری روزی اللہ کو وہ ہے جو بندہ ہاتھوں سے کما کے کھاتا ہے. سب سے پیاری. یہ چھوڑ دو کوئی کتنی مہنگی گاڑی میں بیٹھا ہے, مہنگے بنگلے میں. آپ یہ دیکھو کہ آپ محنت کی کمائی کھا رہے ہیں تو اپنی زندگی میں حضور سے پیار کریں, محبت کے تقاضے سمجھیں. اور آخر میں جو مسئلہ سمجھایا ہے کہ حضور کی جو پہلی ادا لوگوں کے سامنے آئی وہ صادق اور امین ہونا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, بددیانتی نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.